بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اکثر اوقات دو گھروں میں اختلافات پیدا ہو جانے کی وجہ سے دو نوجوانوں کی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو دو نوجوان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہماری منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں اور اب ہماری شادی ان کے ساتھ نہیں ہو پائے گی۔ وہ میرے نوجوان بہنیں اور وہ میرے پیارے بھائی جو مجبور آ چکے ہیں اس معاملات کی وجہ سے، وہ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک ادا کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو غیبانہ طور پر مدد فراہم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کی پسند کی شادی تھی اور بیچ میں آپ کے اختلافات پیدا ہو گئے، اختلافات آپ کے ختم ہو جائیں گے اور آپ نوجوانوں کی دوبارہ سے منگنیاں جڑ جائیں گی، اور آپ اپنے ہم سفر کو تسلیم کر لیں گے ایک دوسرے کے لیے، یعنی کہ آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ پریشان ہونا چھوڑ دیجئے، آپ نے صرف یہ آیت کریمہ کو 7 دن تک لگاتار تہجد کی نماز کے بعد ادا کر لینا ہے، جس طریقے سے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیان فرمانے والا ہوں۔ آئیے اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ وظیفہ 100 سالہ بابے کا بتایا ہوا ایک بہت ہی نایاب وظیفہ ہے، جس کو پڑھنے سے ہمیشہ منگنیاں جڑ جاتی ہیں، وہ چاہے اختلافات کی وجہ سے ٹوٹی ہو یا وہ چاہے غلط فہمیوں کی وجہ سے ٹوٹی ہو۔ لیکن آپ نے صرف اور صرف یہ وظیفہ کر لینا ہے، جو کہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ آپ نے آیت کریمہ کا وظیفہ ادا کر لینا ہے تہجد کی نماز کے بعد لگاتار 7 دن تک۔ آپ نے یہ وظیفہ بدھ والے دن، یعنی کہ جب بدھ والا دن ہوگا اور جب رات ہو جائے گی، رات کے آپ نے انتہائی حصے میں یعنی کہ 3 بجے جا کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ جمعرات کا دن شروع ہو جائے گا رات سے 12 بجے کے بعد، اور صبح بدھ والا دن ہوگا۔ آپ نے اس طریقے سے آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور پہلا دن آپ کا بدھ والا دن ہوگا اور رات 12 بجے کے بعد جمعرات شروع ہو جائے گی، اور رات جمعرات کے جب 3 بج جائیں گے آپ نے تب اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے، بوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کے ایام میں میرے پیارے بہنیں اس وظیفے کو ہرگز بھی ادا نہیں کر سکتی، اور نہ ہی تو ناپاک کپڑوں میں میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو اپنے رشتے کو جوڑنے کے لیے ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جائے نماز پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنے نوافل کو ادا کر لینا ہے۔ آپ جتنی بھی نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے نوافل قبول منظور ہو جائیں گے۔ اگر آپ 2 ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 ادا کر لیجئے، اگر آپ 8 ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 8 بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں نماز تہجد کے۔ آپ نے تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر ہی اپنے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنے والے ہیں۔ آپ کے کون سے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اور جس کے اختلافات کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے۔ غلط فہمیوں کو آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے، اپنے محبوب کا تصور اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے، یا اپنے منگیتر کا تصور اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے، وہ چاہے لڑکا ہو یا وہ چاہے لڑکی ہو۔ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ 9 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے درمیان میں 313 مرتبہ
آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اور یہ انتہائی مجرب آیت ہے جس کے معنی ہیں: اے اللہ، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطیاں کروں گا، میں تو غلطیاں کرنے کا پتلا ہوں، لیکن آپ کی ذات پاک ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یعنی کہ 9 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 313 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور دوبارہ پھر آپ نے 9 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، اور تنہائی کا عالم ہوگا، اور پھر آپ نے رب العالمین کو رو کر گر گرا کر آپ نے منانے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی کہ جب وظیفہ ختم ہو فوراً ہی دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لیجئے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاتح اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمائیں، پھر آپ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائیں۔ حمد و ثنا بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رب العالمین کی آپ طرف کو بیان فرمائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، اپنے معاملات کو آپ رب العالمین کے سامنے بیان فرماتے جائیں۔ آپ نے اس شخص کا نام بھی لینا ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنی منگنی کو دوبارہ جوڑنا ہے، وہ چاہے لڑکی ہو یا وہ چاہے لڑکی ہو۔ آپ نے یہ سب معاملات اپنے ذہن و گماں میں باندھ کر ہی اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور آپ نے آخر تک لڑکے کا بھی تصور اپنے ذہن و گماں میں رکھنا ہے اور لڑکی کا بھی تصور اپنے ذہن و گماں میں رکھنا ہے۔ دعا کو آپ نے تسلی سے مانگنا ہے۔ جب دعا ختم ہو جائے تو پھر جو آپ کے سامنے 1 عدد پانی گلاس پڑا ہوگا، اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر آپ نے 3 سانسوں میں ہی پی کر آپ نے جائے نماز سے اٹھ کر آپ نے سو جانا ہے، اور پھر آپ نے صبح اٹھ کر ہی فجر کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے لگاتار 7 دن تک آپ نے اس نماز تہجد کے بعد ادا کرنا ہے اس وظیفے کو۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی منگنیاں بھی جڑ جائیں گی۔ اگر آپ ایسے کے وظیفے چاہتے ہیں تو آپ کامیاب وظائف کو جنہیں کو لازمی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسے کے وظیفے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔